Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to continue with the lesson that we had started yesterday, lesson from the Battle of Uhud. And we are on the second page. As we had seen yesterday, that we came to know about the background of this battle. This was fought against the background of the Battle of Badr, in which the Quraysh were heavily defeated, and to recover from their ignominy, they wanted to take vengeance on the Muslims of Medina. So the Muslim army positioned itself at Uhud, a barren mountain. Now, because the Prophet ﷺ respected the youth and the Muslims, so according to their wishes, he had decided to face the enemy in the open. تو کھلے میدان میں جب سلیکٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے سپاہ سالار تھے، ایک اچھے اسٹریٹجسٹ تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ پہ پوزیشن کیا، ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، بیرن ماؤنٹین، کہ ان کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا، ایک خشک پہاڑ. احد کی اگر امیجز ہم دیکھ سکیں آج یہ کیسے دکھتی ہیں. سو دس از احد ٹوڈے. سو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از مے بی دا مین ماؤنٹین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں مسلمانوں کو لا کے کھڑا کیا، تاکہ کیونکہ ان کے کم تعداد ہے اس کے باوجود بھی وہ دو طرف سے پروٹیکٹیڈ ہوں اور دشمن کو چاروں طرف سے ان کو گھیرنے کا موقع نہ ملے. تو اپنی ایڈوانٹیج کو، اپنی پوزیشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے کام میں لیا ہے. سو to cover the rear of the army, the beloved Prophet posted them at the foot of mountain Uhud. اپنی آرمی کو ریئر سے یعنی بیک سے دشمن سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹین کے فٹ پہ یعنی پہاڑی کے بالکل دامن میں ان کو کھڑا کر دیا. The right flank and rear were covered by the mountain. ان کے رائٹ سائڈ پہ اور ان کے بیک سائڈ پہ احد کی پہاڑیاں تھیں. But their left flank lay open ground and was thus exposed to the charge by enemy's cavalry. اب دو طرف سے تو وہ محفوظ ہیں، اب تیسری طرف سے ایکسپوزڈ ہیں. تو اس مقصد کے لیے اور اس وجہ سے دشمن کی کیولری، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے دشمن کے پاس، تو وہ جب چارج کرتے ہیں، وہ جب حملہ کرتے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حکمت عملی بنائی کہ کیا کرنا ہے. To guard against this, the beloved Nabi posted 50 archers on his flank and strict directives of never to abandon their post without his permission. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے جنگ میں کیا کیا ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا اندازہ لگا لیا، اور تین طرف سے اپنی آرمی کو محفوظ کرنے کے لیے کہ کہیں اچانک سے ان پہ کسی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، سامنے سے ہی حملہ ہو، انہوں نے بیک سائڈ پہ، اس فلینک پہ، ایک سائڈ پہ اسٹرکٹ ڈائریکٹیوز دی. ایک تیر اندازوں کو، ایک گروپ تھا تیر اندازوں کو، اس کو وہاں پہ پوسٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو سخت ہدایت دی کہ آپ نے اپنی جگہ میری اجازت کے بغیر نہیں چھوڑنی، ابینڈن چھوڑ دینا، پرمیشن، اجازت. سو اس سے بچانے کے لیے، اس خدشے سے نمٹنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو رائٹ سائڈ پہ جو جگہ جہاں سے دشمن اٹیک کر سکتا تھا وہاں پہ پوسٹ کر دیا کہ آپ نے اس جگہ کو بالکل بھی کسی صورت میں نہیں چھوڑنا جب تک آپ کو حکم نہ دیا جائے. The battle started with the duels. پرانے وقتوں میں جو بیٹلز ہوتی تھی اس میں جو بڑے نامور جنگجو ہوتے تھے دونوں سائڈ سے، وہ سامنے آتے تھے اور ایک دوسرے کو للکارتے تھے، اور 1 to 1 فائٹس ہوتی تھیں ایک ایک بندے کی. ان کو ڈیول سے ہے. سو ڈیولز میں دو بندے آمنے سامنے ہوتے تھے. طلحہ the standard bearer of the idolaters. اب جو آئیڈولیٹرز بتوں کو پوجنے والے ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں پرچم کو،
علم، تو جنگ میں ہر پارٹی کا ایک علم ہوتا تھا، ایک جھنڈا ہوتا تھا اور اس کو اونچا رکھا جاتا تھا. تو دشمن کی طرف سے جو اسٹینڈرڈ بیئرر تھے، جو جھنڈا علم اٹھانے والے تھے، وہ طلحہ تھے. واز دا فرسٹ چیلنجر. تو اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ آپ میں سے ہے کوئی جو آ کے میرا مقابلہ کر سکے. ایز ہی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف دا پولیتھیسٹس. جب وہ پولیتھیسٹ کہتے ہیں کئی خداؤں کو ماننے والے. مونوتھیزم ایک خدا کو ماننا، پولیتھیزم ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا. تو وہ جب اپنے رینکس سے، جو پولیتھیسٹ کے رینکس تھے یا جو ان کی صفیں تھیں، ان سے جب وہ باہر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیپڈ آؤٹ آف دا رینکس آف مسلم. تو حضرت علی مسلمانوں کے رینکس میں سے، مسلمانوں کی صفوں میں سے آگے آئے. طلحہ نیور اسٹوڈ اے چانس. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنی شجاعت کے لیے، اپنی بہادری کے لیے، اپنی مہارت میں تلوار کے ساتھ اس کے لیے مشہور تھے، تو طلحہ کو ٹکنے کا موقع نہیں ملا. حضرت علی's scimitar flashed in the morning sun. حضرت علی کی تلوار صبح کی سورج کی روشنی میں چمکی. And the head of the standard bearer leapt from his shoulder. اور طلحہ کا سر ان کے تن سے جدا ہوا اور دور جا کے ریت پہ گر گیا. اللہ اکبر chanted the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دیکھ کر مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، اور اللہ اکبر echoed from eagerly watching Muslim army. اور جو مسلمان، جس میں یوتھ بڑی تعداد میں تھی، اور جوشیلے نوجوان، انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے. When حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to his line. جب حضرت علی واپس اپنے صف میں آئے. طلحہ's brother made an attempt to retrieve the banner. تو کیونکہ کفار کا علم گر گیا تھا، حضرت علی نے جب اس کے علم اٹھانے والے کو شکست دی اور اس کو مار دیا. So طلحہ's brother made an attempt. تو طلحہ کا جو بھائی تھا اس نے کوشش کی کہ وہ اس علم کو دوبارہ حاصل کر لے. But حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ came out of his line and sent him to hell. لیکن حضرت حمزہ اپنے لائن سے باہر آئے اور انہوں نے ان کو جہنم واصل کر دیا. The Muslims had won the first round and made a fatal blow to the morale of the enemy. اب جنگ میں یہ ایک پہلا، it was the first blow، یعنی کسی بھی لڑائی میں the one who starts has an edge. شروع میں جس کے پاس جو جذبات کے لحاظ سے، مورال کے لحاظ سے، مورال کہتے ہیں کہ آپ کے اندر لڑنے کی کتنی خواہش ہے، آپ کے حوصلے پست ہیں یا بلند ہیں. تو بلند حوصلے کے لیے ہائی مورال کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. سو مورال مسلمانوں کا بہت ہائی ہوا اس فرسٹ راؤنڈ کو جیتنے سے، اور ان کے اندر یہ ایک حوصلہ آیا کہ ہم تعداد میں تو کم ہیں لیکن ہم ان بڑی تعداد میں کفار کو ہرا سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں. After duels, the battle began. تو ان ڈیولز کے بعد پھر اصل جنگ، جس میں سب لوگ آپس میں گتھم گتھا ہونے تھے، وہ شروع ہوا. It appeared that the happening of events at the beginning of the battle were going the way as the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had imagined. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا سوچا تھا، بالکل جنگ اسی انداز میں آگے بڑھنے لگا. The charge of Ali, Hamza and Abu Dujana spread panic and consternation in the ranks of the enemy. تو مسلمانوں کے جو سب سے بہادر سورما تھے، جنگجو تھے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو دجانہ، ان کے حملے کی وجہ سے کفار کے صفوں میں کانسٹرنیشن، پریشانی پھیل گئی. اینڈ دے بیگین ٹو ویور. اور وہ ہلنے لگے. ہلنے مطلب اپنے ارادوں، ان کے ارادے متزلزل ہونے لگے، ان کے ارادے ڈگمگانے لگے. The unsteadiness and the confusion of the army of Makkah had become very much visible. تو انسٹیڈی کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا. جب آپ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، جب آپ کو اپنے سینسز پہ قابو ہوتا ہے تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پریشان ہوں تو آپ کا جسم جھکنے لگتا ہے، آپ ہلنے لگتے ہیں، آپ ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. سو دس انسٹیڈینس اینڈ کنفیوژن. تو کفار کے صفوں میں یہ جو
انتشار آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور افراتفری پھیلنے لگی. یہ مسلمانوں کو صاف نظر آنے لگا. And the Muslims assumed that they had already won a victory. تو جب کفار کچھ تتر بتر ہونے لگے، کچھ پیچھے ہٹنے لگے، تو مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ جیت چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جوش بہت زیادہ تھا. وہ سمجھے کہ ہمارے ابتدائی حملے کی وجہ سے وہ پسپا ہو رہے ہیں. This maneuver was seen by the archers who had been posted by the Prophet at the strategic pass. اب جن تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم جگہ پہ پہاڑی کے اوپر تعینات کیا تھا، انہوں نے بھی جنگ کا حال اوپر سے دیکھ لیا کہ جنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کفار پہ غالب آ رہے ہیں. They also thought that the enemy had already been beaten. ان کو بھی ایسے ہی لگا کہ دشمن کو شکست ہو چکی ہے. And was in retreat. Retreat کہتے ہیں پسپا ہونے کو. تو وہ واپس جانے لگے ہیں، دشمن بھاگنے لگا ہے، ان کو ایسا محسوس ہوا. تو اب پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ مٹیریلز کی جنگ میں اکثر مسلمانوں کی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس تلوار پورے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس ذرہ بختر نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس ڈھالیں نہیں ہوتی تھی، مال و اسباب کی کمی تھی اس زمانے میں سب لوگوں کے پاس. تو مسلمان کمزور تھے اس وقت، اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے. مدینہ میں ابھی انہوں نے اپنے پاؤں جمائے تھے اور ابھی ڈیولپمنٹ کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، تو ان کے پاس مادی وسائل کم تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کفار کچھ مارے جا چکے ہیں اور کچھ اپنا سامان چھوڑ کے، اپنے ذرہ بختر، اپنے ڈھالیں، اپنے تلوار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھے. They also thought that the enemy had already been beaten and was in retreat. Retreat کہتے ہیں پسپا ہونے کو. تو they left their post. تو تیر اندازوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی 50 کو، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا. made a tactical mistake. تو جنگ کی حکمت عملی میں یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. تو انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی to descend into the plain، اور میدان میں ڈسینڈ ہوئے، نیچے اترے. below against the express orders. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صاف واضح احکامات تھے کہ آپ نے اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو حکم نہ ملے. تو انہوں نے حکم عدولی کی اور نیچے اتر آئے. Their captain عبداللہ ابن جبیر. ان 50 تیر اندازوں کی کمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی تھی. adjured them. اس نے ان کو منتیں کی، اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ نہ جائیں. not to abandon the pass. کہ اس پاس کو، اس جگہ سے جہاں دشمن اٹیک کر سکتا ہے، خالی نہ چھوڑیں. but they paid no heed. لیکن انہوں نے اس کو کوئی توجہ نہ دی. and swept into the valley. اور وادی کے اندر وہ چلے آئے. collecting مال غنیمت. اور مال غنیمت یعنی جنگ کے مال و اسباب جو دشمن سے رہ گئے ہوں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. خالد بن ولید who had not yet converted to Islam. اب بہت سارے جو اہل مکہ تھے وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کافی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے. انہی میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے. خالد بن ولید اس وقت مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور کفار مکہ کے ایک اہم جنگجو کی حیثیت سے لڑ رہے تھے. اور خالد بن ولید ایک اسٹریٹجک مائنڈ کے انسان تھے، جنگ کے ماہر تھے کہ جنگ میں ایک اچھا سپہ سالار کی کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، ان چیزوں سے وہ واقف تھے. who had not yet converted to Islam. وہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. noticed. انہوں نے یہ دیکھا that the strategic pass to the left of the army of the Muslims was unguarded. کہ جو اہم جگہ جہاں سے وہ اٹیک کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیفٹ سائڈ پہ was unguarded. وہ اب خالی ہے، اب اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کوئی گارڈز نہیں ہیں. He immediately seized the opportunity. تو انہوں نے فوراً اس موقع کو بروکار لائے. وہ سیز دی اپرچونٹی، اس موقع پہ جھپٹے. ٹو اٹیک دا ہینڈ فل آف دا پکٹس. وہاں پہ کچھ چوکیاں رہ گئی تھیں، کچھ
کم ہی لوگ رہ گئے تھے جو وسلم کی جو احکامات تھے ان پہ عمل درآمد کر کے نیچے نہیں آئے تھے. اسٹل ایٹ دا پاس، کچھ ہی لوگ وہاں پہ ابھی موجود تھے، تو انہوں نے اپنی کیولری کے ساتھ، اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ ان پہ اٹیک کر دیا. دا پکٹس فاٹ بریولی، وہاں پہ جتنے صحابی بچے تھے انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. بٹ آل آف دیم انکلوڈنگ عبداللہ بن جبیر ور اوور پاورڈ، لیکن کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے اور دشمن کے پاس گھوڑے تھے جو تیزی سے ان کی طرف بڑھے، ور اوور پاورڈ، وہ شکست کھا گئے. اینڈ مارٹیئرڈ، اور شہید کر دیے گئے. خالد بن ولید واز کیپچرڈ، خالد بن ولید کیپچرڈ پاس، تو خالد بن ولید نے اس پاس پہ قبضہ کر لیا، اس درے پہ قابو کر لیا. دی آرمی آف دا مسلمس فرام دیئر اینڈ اٹیک دا آرمی آف دا مسلمس فرام دیئر، اور اس پہ قابض ہونے کے بعد اب کفار کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ ایک اور طرف سے حملہ کر سکتے تھے. اور جنگ میں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے آپ کے کہ دشمن آپ کو بیک سائڈ سے بھی اٹیک کریں، کیونکہ وہ آپ ہر طرف سے حملے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. تو اب مسلمان جو پہلے سکون سے آگے کی طرف صرف آگے توجہ مرکوز کیے لڑ رہے تھے، اب ان کو پیچھے سے بھی اٹیک کا سامنا کرنا پڑا. مسلم آرمی واز بیزی ان گیدرنگ مال غنیمت، اور وہ لوگ جو مسلمان صحابی تھے وہ ابھی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے. utterly oblivious، اور ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ بالکل بے خبر تھے of everything else، کہ باقی جنگ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. suddenly they were startled، startle کہتے ہیں حیران کر دینا، تو اچانک ان کو حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا. by the charge of the enemy's cavalry in its rear، کہ دشمن کے گھوڑ سوار بیک سے ان پہ حملہ کر رہے ہیں. ابو سفیان also noticed the maneuver of خالد، تو ابو سفیان نے بھی خالد بن ولید کے اس جنگی چال کو دیکھ لیا. اینڈ the bewilderment of the Muslims، اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے. He rallied his troops، تو ابو سفیان نے اپنی ٹروپس کو دوبارہ اکٹھا کیا، جمع کیا. returned to the scene، واپس جنگ کے میدان میں آیا. and launched a frontal attack upon them، اور پھر سامنے سے بھی مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. The Muslims found themselves caught in a pincer، اب مسلمانوں پہ سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی حالت اس طرح ہو گئی جیسے کسی نے کسی کو چمٹے میں پکڑ لیا ہو. پنسر ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے آپ چیزوں کو پکڑتے ہیں. دس از اے پنسر. تو اب مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ بیک سے خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ، اور فرنٹ سے ابو سفیان اپنے جو پیدل جنگجو تھے ان کے ساتھ ان پہ حملہ آور تھا. تو مسلمانوں کی سچویشن بہت کرٹیکل تھی، بہت مشکل میں پھنس گئے. اینڈ دے پینکڈ، اور اس وجہ سے وہ گھبرا گئے، ان کے اندر افراتفری پھیلنے لگی. In a short time the tables were turned، تو تھوڑے ہی ٹائم میں جو پانسا تھا جنگ کا وہ پلٹ گیا. پہلے جنگ مسلمانوں کو لگا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اب ان کے ہاتھ سے یہ جو جیت تھی وہ جانے لگی. and the victory was wrenched out of their hands، اور جو فتح کچھ دیر پہلے جس کا ان کو بہت زیادہ یقین تھا اب ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جانے لگا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج تک کے لیے اتنا. کویشچن آنسرس اور جو اس کے دوسری چیزیں ہیں ان کو پھر ہم کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور کل اس کو ہم اینڈ بھی کریں گے. ٹل ٹمورو، سی یو گائز، اللہ حافظ.